ڈاکٹر صاحب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو گھوم پھر کے ہمیں تو بہانا چاہیے کہ بس اس مرکز پہ آ جائیں۔ جو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، وہ ذرا لوگوں کو بتائیے کیا ہے؟ یہ اس حوالے سے میں آپ کا جو خاندانی تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور والہانہ پن ہے، دونوں چیزیں اس میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے بھائی تھے وہب ابن محصن، وہ بھی مسلمان تھے، اور آپ کی بہن تھیں ام قیس ابن بنت محصن، تو آمنہ ان کا نام تھا، ام قیس کے نام سے زیادہ معروف ہیں، اور انہیں ام قیس مہاجر بھی کہا جاتا ہے ہجرت کی وجہ سے، یعنی ان کے نام کا حصہ بن گیا ام قیس مہاجر۔ یعنی اتنا زیادہ ان کا والہانہ پن تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اللہ، مثلا ان کے بیٹے تھے، فوت ہو گئے ام قیس بنت محصن کے، تو یہ ماں ہوتی ہے، تو جب غسل دینے کا وقت آیا تو کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے نہلا کے مار نہ دینا۔ اللہ، اب یہ جملہ بڑا منفرد جملہ تھا، ایک ماں کی کیفیات کا مظہر جملہ تھا، تو حضرت عکاشہ یہ جملہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، آقا میری جو بہن ہے نا، وہ بیٹے کی محبت اور اس کے غم میں اتنی کھوئی ہوئی ہے کہ وہ اسے پتہ ہے کہ یہ فوت ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا ہے۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی عمر دراز کرے، اور پھر دراز ہوئی، اور پھر عمر دراز ہوئی۔ یعنی یہ ایک خاندانی تعلق تھا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ اچھا، ہجرتوں کو بھی شامل کر لیجئے نا ساتھ ساتھ۔ میں ایک اور پہلو، دوسرا پہلو یہ ہے جو آپ نے محبت کے حوالے سے بات کی ہے، حضرت عکاشہ کا ایک اعزاز ہے، ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی انفرادیت ہوتی ہے، تفرد ہوتا ہے، تو ان کو ایک سے زیادہ تفردات نصیب ہوئی ہیں۔ ایک تو ٹینی تلوار بن گئی، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے اس کے معجزات کے حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال مبارک سے پہلے اعلان فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے، تو میں حاضر ہوں۔ تو حضرت عکاشہ اٹھ کھڑے ہوئے اللہ اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے قصاص لینا ہے۔ اللہ، ایک غزوے میں آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، نیزے سے میرے جسم کو ٹچ ہوا تھا، تو میں نے اس کا بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ آؤ لے لو۔ وہاں ایک کیفیت طاری ہو گئی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رو رہے ہیں۔ ادھر سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حسنین کریمین کو بھیجا، ادھر ہر صحابی بدلہ دینے کے لیے تیار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، لیکن حضرت عکاشہ قائم ہے۔ بالکل پردہ فرمانے سے عین پہلے مطلب یہ جب آپ نے ممبر پہ خطاب فرمایا تھا، یہ واقعہ ایسے تو حضرت عکاشہ قائم ہے، جی نہیں میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، تو آپ نے فرمایا لے لو آؤ۔ تو حضرت عکاشہ عرض کرنے لگے، حضور جس وقت آپ نے مجھے نیزہ مارا تھا نا، نیزے سے روکا تھا، میرے جسم کو لگا تھا، تو میرے جسم کے اوپر قمیص نہیں تھی، اللہ اکبر، تو آپ نے قمیص مبارک اتار دی، عکاشہ آؤ۔ اور پھر عکاشہ لپٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اطہر سے، اور کہتے جاتے تھے آقا کس کی ہمت ہے آپ سے بدلہ لے، میں تو اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ بطن مبارک کو چوم رہے ہیں، مور نبوت کو چوم رہے ہیں، پوری کی پوری کیفیات کے اندر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس نے جنت میں میرے ساتھی کو دیکھنا ہو تو وہ عکاشہ ابن محصن کو دیکھ۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انفرادیتیں ہیں، جنت میں جس نے میرے ساتھی کو دیکھنا ہو عکاشہ ابن محصن کو دیکھ لے۔ ایک تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جب مختلف صحابہ نے، حسنین کریمین نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک سے زیادہ مرتبہ آپ بدلہ لے لیں ہم سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ عکاشہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں بدلہ دوں گا، آپ نہیں دیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی نا کہ جس نے جنت میں میرے ساتھی کو دیکھنا ہو وہ عکاشہ ابن محصن کو دیکھ لے، اللہ، تو کیفیت طاری ہوئی۔ صحابہ کرام میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزکی تھے، دل سے جو انسانی ممکنہ رذالتیں ہوتی ہیں وہ نکل چکی تھی، تزکیہ ہو چکا تھا، وہ وارفتگی میں اٹھ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے،
اور حضرت عکاشہ سے لپٹ گئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسے لینے لگے، اللہ اللہ اللہ، احترام میں کھڑے ہو گئے اور مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ اپنی یہ بالکل اسی طرح جس طرح غدیر کے موقع پر ہوا، حضرت علی کو جب آپ نے فرمایا مولا کا من کن تو مولا ہو فہذا علی اور مولا ہو، تو حضرت عمر اٹھے بالکل ایسا، اور کہا علی مبارک ہو، آپ نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ ہر صاحب ایمان مرد اور ہر صاحب ایمان عورت کے آپ جو ہے وہ مولا بن گئے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ تو یہ جو باہمی محبت ہے، یہ جو ایک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کا، یہ حقیقی تعلق ہے کہ ان کے دل میں کینے نہیں تھے، بغض نہیں تھے، وہ محبتوں میں جڑے ہوئے۔ اللہ 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 اللہ،